نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مرتبہ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز آپ جیسا کہ تمام جانتے ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر دن ایک سوال یا دو سوال یا اس کے اندر جو سوالات نکلتے ہیں وہ جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اہل ہنود کی میت کے ساتھ مرگھٹ تک جانا، مسلمانوں کا ان کے جو شمشان گھاٹ جس کو بولتے ہیں وہاں تک جانا، ان کے دفن میں شریک ہونا کیسا ہے، اور کوئی کافر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد کیا اس کو دعا دینی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت علماء کرام کے اقوال اور فتاویٰ کی کتابوں سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی اس کو سنائیں، اور ہمارے چینل میں مسائل اور فتاویٰ میں خود بھی شامل ہوں اور تمام کو شامل کریں۔ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کو آپ شامل کرائیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور دین کی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ ہم ہر دن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات آتے ہیں ان سوالات کے جوابات جلدی سے جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین کی اہم باتوں کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی کہ فرض ہے۔ تو اہم ہی باتیں لوگ سوال کرتے ہیں تو انہی کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھی، جو سوال کیا گیا ہے اسی وجہ سے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، کیونکہ اس کا جواب، اس سوال کا جواب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی ہے۔ جو حضرات پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 یعنی کہ 84 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی، اور نافرمانی کی حالت میں ہی کیا ہو گئے، وہ مر گئے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر پروردگار اپنے بندوں کو یہ درس دیتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کفر پر اگر دنیا سے جائے تو نہ ان کی میت پر تم جاؤ، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا بتایا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں، ان میں سے ایک دو فرامین میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کافر جب دنیا سے جاتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابو جہل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو میں تازہ کر دوں مختصر لفظوں میں، کہ ابو جہل کا جب قتل ہوا
تو ابو جہل کے قتل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے لیے بدر الکبریٰ سیرت الانبیاء جو کتاب ہے، اس کا باب غزوہ ہے بدر الکبریٰ، اس کا آپ مطالعہ کریں، یا اس کے علاوہ ایک کتاب اور میں بتاؤں مسلم شریف کتاب الصیام، اس کے اندر آپ مطالعہ کریں، اس میں بھی ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا، فرعون ہلاک ہوا تھا۔ بہت سے اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو ان دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جب کوئی کافر دنیا سے جائے، اور ایسا کافر کہ جس سے مسلمانوں کو تکالیف ہو، تو اس پر کیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی جواب میں جب دنیا سے جانے کی کوئی خبر ملے تو بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، نہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہ کہے بلکہ کیا الحمدللہ کہے۔ یا کچھ علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا، قرآن شریف کی آیت کا ایک جز ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان قرآن شریف کی بہت پیاری تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہ بات پہ واضح ہو گئی کہ دنیا سے اگر چلے جائیں تو ان کے مرنے پر کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی نہیں دینی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے بہار شریعت میں کہ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور سمجھے، یا کسی مردہ ہندو کو بخشا ہوا کہے، تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ خود کافر ہے۔ اب رہی بات، یہ بات تو کافروں کے بارے میں ہو گئی، تو یہ جو بہار شریعت کی میں نے حضور صدر الشریعہ کے لکھی ہوئی کتاب کی میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، تو اس میں مرتد کے بارے میں بھی آیا۔ تو مرتد سے مراد کیا ہے، اس میں کیا ہے، دیوبندی، وہابی اور یہ رافضی وغیرہ، یہ تمام کے تمام فرقے والے آ گئے۔ تو یہ یاد رکھیں، ان میں سے کوئی بھی اگر جن کو معلوم ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، یہ بھی اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور کسی طریقے سے بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اور شرکت کرنے والا کیا ہے، گناہ گار ہے۔ ان پر کیا ہے، علانیہ توبہ کرنا مجمع کے سامنے ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے کیا ہے، سچے دل سے عہد کرے کہ کبھی اس طریقے کی غلطی نہیں کروں گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کافروں کے جنازے میں شرکت کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا، تو بالکل ناجائز و حرام ہے، وہ شرکت کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ بچے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا وہ یہ چلا جائے تو کہ وہ کفر کر دے گا یا کفر مانا جائے گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے، اور اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ضروری نہیں ہے، البتہ توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے فتوی مرکز تربیت افتاء جو کتاب ہے فتوی کی، اس کی جلد اول میں کتاب الجنائز میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 348 ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور میں حوالہ آپ کو دوں، فتوی شارح بخاری میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غیر مسلم مردے کے ساتھ شمشان گھاٹ جانا گناہ ہے، اور اس طرح جائے کہ وہ بھی ان کی بولی بولتا ہے تو کفر ہے، اور اس صورت میں یہ حکم ہے کہ توبہ و تجدید ایمان کرے، یعنی ان کی بولی ہی بولے، ان کے جیسا کام کرے، تو اب کیا ہے، اس پر توبہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں تجدید ایمان کرنا بھی ضروری ہے۔ بیوی والا ہے تو تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر بیوی والا نہیں ہے تو صرف سچے دل سے تجدید ایمان کرے۔ فتوی شرح بخاری اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 560 ہے۔ اسی طریقے کا ایک سوال حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے کیا گیا
تو حضور تاج الشریعہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور اہل حنود کی میت کے مرگھٹ تک جانا مسلمانوں کا کیسا ہے، کہ حکم شرع صادر فرما دیجئے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جواب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بد کام ہے، یعنی کیا ہے، برا کام ہے اور بد انجام ہے۔ تجدید ایمان کریں اور بیوی والا ہو تو تجدید نکاح بھی کریں۔ تو اس بات سے پتہ چل گیا کیونکہ شمشاد گھاٹ میں جانا، ان کی بولی بولے، یہ تمام کام اگر کرے تو کیا ہے، اب سچے دل سے توبہ ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تجدید ایمان تجدید اور مرید ہے تو کسی سے پھر سے بیعت ہو، اور اگر صرف شرکت کی تھی یا دور کھڑا ہو گیا تھا یا صرف تعزیت کی تھی اس کے بعد واپس آ گیا، یا شمشان گھاٹ لے کے جا رہے تھے تو بہت دور کھڑا ہو گیا، اتنی دور کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ساتھ میں ہے، تو یہاں تک اجازت دے دی ہے کچھ حد تک شریعت نے، علماء کرام نے، لیکن ان کی بولی بولنا، ان کے ساتھ شرکت کرنا تو یہ کیا ہے، بالکل اس کی علماء کرام نے بالکل اجازت نہیں دی۔ تو اس سے کیا ہے، علماء کرام کے تمام باتوں پر، اقوال پر کیا ہے، وہ لوگوں کو کیا ہے، عمل کرنا چاہیے، اور سچے دل سے کیا ہے، عہد کرنا چاہیے کہ اس طریقے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اب ایک اور اہم سوال آتا ہے، بات لمبی ہو گئی، کہ اگر کوئی کافر جو مرا ہے تو مرنے والے کا جو ولی ہے وہ مسلمان ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسے کہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، کسی کی بیٹی، کسی کا کوئی، تو کافر جو مر جائے تو اس کا جو ولی ہے، جو مالک ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے علماء کرام، اس کے بارے میں علماء کرام جو ہے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب اس کو کیا ہے، مسنون طریقے پر جو غسل دیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو غسل نہ دیا جائے بلکہ پانی ڈال دیا جائے، اور کفن بھی مسنون جو طریقہ کفن دینے کا سنت طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کفن نہ دیا جائے، اور نہ ہی اتنے کپڑے اس کو لپیٹے جائیں، بس اتنا کپڑا اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے جس سے اس کا سطر کیا ہے، چھپ جائے، اور قبر وغیرہ جس طریقے سے مسلمانوں کی بنائی جاتی ہے اس طریقے کی قبر نہ بنائی جائے بلکہ گڑھا کھود کر اس کے اندر کیا ہے، اس کو رکھ دیا جائے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھنے کے لیے آپ تفسیر صراط الجنان سورہ توبہ کی آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کریں، بات اچھی طریقے سے آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بآخری میں گزارش یہی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیے، دوسروں تک پہنچائیے، اور خود بھی ہمارے مسائل اور فتاوی چینل میں شامل ہوں، دوسروں کو بھی شامل کریں، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس کو آپ شامل کرائیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، تو یہ بات بہت دور تک بہت لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور ثواب جاریہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل میں آپ شامل ہو جائیے، جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ان کے ایمان خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ حافظ۔